BNN نیشنل کے خصوصی اسٹوڈیو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ آصف جوہری، جو واقعہ کربلا کے پیغام حضرت امام حسین کی قربانی، صبر، استقامت اور حق کی خاطر دی جانے والی لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں BNN نیشنل کے اسٹوڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خصوصاً احمد مصطفیٰ و علی المرتضیٰ و فاطمہ الزہرا والحسن المجتبیٰ والحسین الشہید بکربلا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فتلقى آدم من ربہ علی اہدنا الصراط المستقیم علی، اولئک هم الخیر البریہ علی، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا علی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین علی، یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول وأولی الامر منکم علی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا علی، قال انی جاعلک للناس اماما علی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک علی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا علی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین علی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا علی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى علی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم علی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، عزیزان محترم، آج 3 محرم الحرام کا دن ہے، اور آج انشاءاللہ میں نے آپ سامعین کے بہترین سماعتوں کی نظر جو سرکار رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم و شان فرمان آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر رکھا، جس میں سرکار رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین روشن چراغ ہے، اور نہ صرف روشن چراغ ہے بلکہ سفینہ نجات ہے، یعنی نجات کی کشتی بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، امام حسین صرف نام نہیں ہے بلکہ امام حسین وہ حقیقت ہے کہ اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی زندگی ہی بدل جائے۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، یہ فرمان سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بڑا مشہور اور معروف فرمان ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین روشن چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اسی فرمان کے ذیل میں چند معروضات عرض کرنے ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر، توجہات مبذول رکھیے گا۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ایک بار عید کا دن تھا، اور عید کے دن چونکہ بچے عید کے دن بہت خوش ہوتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں اور سواریوں پہ گھومتے ہیں، سواریوں پہ سوار ہو کے گھومتے ہیں اور عیدی لیتے ہیں اپنے بڑوں سے، اسی طرح کے دیگر جتنے بھی رواسم ہیں بچوں کے۔ تو عید در حقیقت بچوں کی ہوتی ہے، تو یہی عید تھی، عید کا دن تھا کہ سرکار 2 واقعے ہیں اس ذیل میں، اور دونوں ہی آپ کے بہترین سماعتوں کی نظر رکھنا چاہوں گا کہ عید کا دن تھا، یعنی چاند رات کہیں، پہلے چاند رات کا واقعہ اور پھر عید کے دن کا واقعہ، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ عظمت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، اور
اتنی اعلیٰ اور بالا شخصیات، اتنی مقدس شخصیات جس کا احترام اور جس سے محبت کریں، تو وہاں ان واقعات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، چاند رات تھی اور چاند رات پر امام حسن مجتبیٰ اور امام سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین اپنی والدہ ماجدہ سیدتی مولاتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے عرض کی کہ اماں، تقریباً ہر بچے نے عید کا سوٹ، عید کا لباس جو ہے وہ پرچیز کر لیا ہے، خرید لیا ہے، یا ان کے والدین نے ان کو دلا دیا ہے، لیکن چاند عید کا دکھ گیا، لیکن اب تک نہ میرے پاس لباس ہے عید کا اور نہ میرے بھائی حسن کے پاس۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ شہزادوں کے جملے سنے تو بی بی نے مسکرا کے فرمایا اور امام حسن اور حسین کو پیار کرتے ہوئے، ان کا بوسہ لیتے ہوئے، ان سے مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹا تمہارا لباس جو ہے وہ درزی کے پاس ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ لباس آ جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ بی بی نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور کچھ دیر ہی نہ گزری تھی، چند لمحات ہی نہ گزرے تھے کہ بی بی کے دروازے پر دق الباب ہوا، اور جب دق الباب ہوا تو بی بی کی جو کنیز تھی، ان کا نام بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، وہ دروازے پہ پہنچی اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ تو جواب آیا کہ انا خیاط الحسین، میں حسنین کا درزی ہوں، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں اور حسنین کے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، بی بی نے نہ کوئی لباس لیا تھا، نہ لباس کسی درزی کو دیا تھا، لیکن بیوی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں اور کچھ دیر میں درزی لے کر آئے گا۔ اور درزی کوئی دنیاوی درزی نہیں ہے، درزی وہ ہے جس کا نام جبرائیل ہے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ وہ جبرائیل امام حسن و حسین کے دروازے پر آتا ہے تو کہتا ہے انا خیاط الحسین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو یہاں سے عظمت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور عظمت امام حسن و حسین کو سمجھا جا سکتا ہے بخوبی کہ اتنا بڑا ملائک کا سردار، ملائکوں کا استاد، ملائکوں کا لیڈر یہاں در سیدہ پر آ کر کیا کہہ رہا ہے، اپنا تعارف کیا کروا رہا ہے کہ انا خیاط الحسین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسین کا درزی ہوں، میں حسن کا درزی ہوں اور لباس لے کر آیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، یہاں میں اپنے لفظوں میں پیغام آپ کی طرف آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ در امام حسین ہو، در سرکار رسول خدا ہو، در مولا علی المرتضیٰ ہو یا در امام حسن و حسین ہو، یعنی پنجتن پاک کے دروازے پر آپ کو مقام، شرف اور بلندی تب ملے گی جب آپ یہاں اس دروازے پر آ کر عاجزی کا اظہار کریں گے۔ جب آپ عاجزی کا اظہار کریں گے تو اس دروازے پہ آپ کو عظمت مل جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے، لیکن اگر آپ اس دروازے پر آ کر اکڑیں گے اور اپنا عہدہ بیان کریں گے تو آپ کو اس دروازے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، جبرائیل اتنا بڑا فرشتوں کا سردار آ کر کہہ رہا ہے کہ میں امام حسن و حسین کا درزی ہوں، یعنی اس نے چاہے وہ کتنا ہی بڑا تھا، لیکن آل محمد کے دروازے پر آنے کے بعد اس نے عاجزی اور انکساری کا اعلان اور اظہار کیا اور کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام اور نہ صرف امام حسن و حسین بلکہ سیدتی مولاتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ دروازے کی، ان کی شخصیت کی، ان کی ہستی کی عزت و عظمت بتا رہا ہے کہ یہ دروازہ کریم دروازہ ہے، یہ دروازہ رحیم دروازہ ہے،
یہاں جب انسان بالکل غم میں نڈھال ہو جائے اور دنیا کی ساری پریشانیوں میں گھر جائے، تو یہاں مجھے ایک سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان یاد آتا ہے کہ میرے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم محسوس کرو کہ تمہارا دل گرد و غبار سے، گناہوں کی وجہ سے اور معاشرے میں چلنے پھرنے کی وجہ سے، یا معاشرے سے اذیتیں تمہیں آ رہی ہیں اور مسلسل اذیتیں اور مشکلات تمہارے اوپر حاوی ہو گئی ہیں اور تمہارا دل بالکل زنگ آلودہ ہو چکا ہے، تو پھر کیا کرو؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اس تمہارے دل سے زنگ اور کثافت اور نجاستیں ختم ہو جائیں، تو کیا کرو؟ آل محمد کا ذکر کرو، یعنی آل محمد کا ذکر کرو گے تو مولا فرماتے ہیں، پھر مولا مثال پیش کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں جس طرح ایک کند تلوار، یعنی ایک تلوار کو چند دن یا 1 ماہ یا 15 دن آپ رکھ دیں تو وہ میام میں پڑی ہوئی ہوگی، لیکن جب آپ اسے نکالیں گے تو وہ کند ہوگی اور اس پہ زنگ چڑھا ہوا ہوگا۔ تو معصوم فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل پر گناہ کرنے کی وجہ سے، انسان کے دل پر ظلم و جبر کرنے کی وجہ سے دل پر زنگ آ جاتا ہے اور دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو؟ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرو، اس سے تمہارا دل بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، یہ آل محمد کے فضائل ہیں، بالخصوص سرکار امام حسین علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ اور اسی طرح پھر عید کا دن، اب عید کے دن پر امام حسن و حسین وہ، اور یہ بھی سنتے چلیں کہ وہ درزی جو لباس لایا تو وہ لباس کون سا تھا، اس کا رنگ کیا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کے لیے جو کلر لایا گیا وہ سبز کلر کا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جنت سے لباس آیا اس لباس کا رنگ جو ہے وہ لال تھا، یعنی امام حسن سبز کلر میں اور امام حسین کا سوٹ لال کلر میں تھا۔ تو اس کے بعد جب دونوں شہزادوں نے لباس کو پہنا ہے، اور لباس پہننے کے بعد جب دونوں شہزادے صبح عید کا دن ہوا اور دونوں شہزادے اپنے گھر سے باہر نکلے، تو حسب عادت سرکار رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے چلے اور در سیدہ پر آ کر پہنچے، اور در سیدہ پر آئے اور در سیدہ پہ اپنی بیٹی سے، اپنے داماد مولا علی سے اور اپنے نواسے امام حسن و حسین سے ملاقات کرنے آئے اور ان سے عید ملنے آئے۔ تو جیسے ہی سرکار سب سے عید ملے تو امام حسن و حسین شہزادے تھے، معصوم بچے تھے، دونوں نے سرکار رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ نانا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں جتنے بھی بچے ہیں وہ سب بچے کسی نہ کسی سواری پر سوار ہیں اور وہ سواری کر رہے ہیں، جبکہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ اور مجھ حسین شہید کربلا، یعنی ہمارے پاس کوئی سواری نہیں۔ تو نانا رسول اللہ، ہماری خواہش ہے کہ آپ کوئی سواری کا بندوبست کر دیں۔ تو جیسے ہی یہ کہنا تھا، اور یہاں سے عظمت امام حسن و حسین کا اندازہ لگائیے گا کہ جیسے ہی سرکار امام حسن و حسین نے فرمایا کہ نانا ہمارے پاس کوئی سواری نہیں، تو خود سرکار رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بذات خود سرکار نے اپنے آپ کو جھکایا، اور سرکار نے اپنے آپ کو جھکایا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ جس طرح سواری ہوتی ہے بالکل سرکار نے ویسی صورت اختیار کر لی، اور امام حسن و حسین کو اپنے دوشوں پر سوار کیا۔ دائیں دوش پر امام حسن مجتبیٰ اور بائیں دوش پر سرکار امام حسین علیہ السلام کو سوار کروایا، اور سرکار نے اپنے زلفوں کی جو مانگ نکالی ہوئی تھی وہ سینٹر سے، یعنی بیچ سے نکالی ہوئی تھی، اور تاریخ میں یہ درج ہے اور یہ اسرار میں سے ہے کہ سرکار چاہتے تو دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے بھی مانگ نکال سکتے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ سرکار زلفیں دراز رکھتے تھے اور بیچ سے مانگ نکالتے تھے۔ تو اسرار میں سے یہ چیز آپ کے سامنے، آپ کی سماعت کی نظر رکھ رہا ہوں کہ سرکار نے اسی لیے بیچ سے مانگ نکالی تھی کہ جیسے ہی وہ شہزادے دوشوں پر سوار کروائے تو ایک
زلف جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کو اور دوسری زلف جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھمائی۔ جس طرح سواری کی لگام ہوتی ہے، اسی طرح سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگام، اپنی لگام، یعنی میں اپنے الفاظوں میں کہوں، یہ عقیدت ہے، یہ عقیدہ ولایت ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی یہ صرف خود محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نہیں، بلکہ رحمت اللہ عالمین نے، تمام انبیاء کے سردار نے اپنی لگام امامت کے ہاتھ میں دے دی۔ ایک لگام امام حسن کے ہاتھ میں، ایک لگام امام حسین کے ہاتھ میں۔ جیسے ہی سرکار جو ہے وہ چلے اور گلی میں چلنا شروع ہوئے، دونوں شہزادے سرکار کی پشت پر سوار تھے، تو جیسے ہی صحابہ اکرام دیکھتے تھے، تو جیسے ہی کسی صحابی نے دیکھا تو فوراً سے کہا، یا رسول اللہ پر درود و سلام ہو، یا رسول اللہ آج کتنا اچھا دن ہے اور کتنی بہترین سواری ہے ان شہزادوں کی۔ تو جیسے گلی در گلی اور کوچہ در کوچہ سرکار نے اپنے سواروں کو گھمایا سواری بن کے، جیسے صحابہ دیکھتے جاتے تو وہ درود و سلام کے بعد ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے کہ ان شہزادوں یعنی حسن و حسین کی سواری کتنی اعلیٰ و بالا ہے۔ تو جب یہ سواری اور سوار کا جو واقعہ ہے جب اختتام پذیر ہونے لگا، تو آخری صحابی نے سرکار رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو، کتنی بہترین سواری ہے حسن و حسین کی۔ تو سرکار رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مت کہو کہ کتنی بہترین سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنے اعلیٰ و بالا ہے۔ تو امام حسن و حسین علیہ السلام کی یہ شان اور اس حدیث سے، اس واقعے سے سمجھی جا سکتی ہے، اور آپ کو اس BNN نیوز کے ذریعے سے، اس کے توسل سے، اس چینل کے توسل سے آپ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ محرم الحرام کا بہترین اور ایسے سمجھیں کہ بہترین اور اعلیٰ پیغام ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اعتراض نہ کریں کسی پر کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ سبیل لگا رہا ہے، یہ کالے کپڑے پہن رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں۔ آپ سے میرا سوال صرف ایک ہے، وہ سوال کیا ہے کہ آپ امت کس کی ہیں؟ آپ امت ہیں سرکار رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اب میرا آپ سے صرف ایک مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بروز محشر سرکار رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور ہوں گے یا کسی اور نبی کے ساتھ؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم سرکار رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور ہوں گے۔ تو پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان ایام عزا میں، یعنی ان محرموں کے دنوں میں، آپ صرف اس سوال کا جواب دیں، اور مجھے جواب دینے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ آیا یعنی پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک آیا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں یا رو رہے ہیں؟ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا سوال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مسلسل اس ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، اور میں کوشش کروں گا اور ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ مزید پیغام کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اس BNN چینل کے ذریعے سے، اس کے توسل سے آپ لوگوں تک پیغام حق، پیغام کربلا پہنچایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔